السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے عرفان اقبال اور IMI کی طرف سے آپ تک یہ ولاگ پہنچایا جا رہا ہے. لہٰذا اپنی لائف کے کچھ قیمتی لمحات اس ولاگ کو دیتے ہوئے ہمیں اپنے ریویو سے آگاہ کیجیے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو جی یہ ہے مرسیبل پمپ. ٹھیک ہے, یہ ٹی ہے 4 انچ کی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پائپ لگیں گے. یہاں سے پائپ, یہاں پہ ایک ہول ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں سے بھی ایک ہول ہوگا. یہاں اسپل کنٹینر کے اندر لگیں گے. اسے کہتے ہیں مرسیبل پمپ. عربی میں اسے کہتے ہیں غطاس. ساری زبان ہے پٹرول چھکڑ والی موٹر. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, یہ اسپل کنٹینر ہے. ڈائریکٹ ٹینک کے اندر نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بلاسٹ ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم لوگ یہاں سے ڈالیں گے. ٹھیک ہے, یہاں سے ڈالیں گے. اور یہ اوور فل کی طرح, ہاں جی یہ ہے اوور فل. ٹھیک ہے, اسے ایسے دبایا جائے گا, یہاں سے پریشر نکلے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ایک اور پائپنگ بھی جائیں گی یہاں سے. ٹھیک ہے, وہ اوپر تک اس دیوار کے ساتھ لگیں گی. وہاں سے بھی جو ہے نا اس کی ایئر نکلے گی. ٹھیک ہے, اور یہاں سے بھی آپشن ہوگا, یہاں سے بھی ایئر نکال سکتے ہیں اگر ٹینک کے اندر پریشر زیادہ مر رہا ہے. کیونکہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جب ہم لوگ ٹینک کے اندر پٹرول ڈالنے لگتے ہیں. تو یہاں سے ڈالیں گے, یہاں سے جو ہے نا سیدھا ٹینک کے اندر جائے گا. پھر ٹینک کے اندر اسٹاک ہوگا. پھر اس کے بعد ٹینک سے جو ہے نا پائپنگ آئے گی, جو میں نے آپ کو بتایا. یہاں پہ ہمارے اس ڈسپینسر میں یہ جو ہے نا ہم لوگوں نے بنا دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب پائپنگ لگنی ہے. تو یہاں سے پٹرول آئے گا وہاں ٹینک سے اس کے اندر. یہاں اوپر ڈسپینسر ہوگا, ڈسپینسر کے ساتھ یہاں پہ جو ہے نا نوزلیں لگنی ہیں. ٹھیک ہے, 91 95 اینڈ ڈیزل. تو اس کی نوزل یہاں پہ ہوگی. جو سا ہمیں چاہیے ہوگا وہی نوزل نکالیں گے, گاڑی کے اندر فل کریں گے. ڈسپینسر کے اندر جو ہے ہمارا آٹومیشن ہوگا. ٹھیک ہے, آٹومیشن, کیمرے وغیرہ سب کچھ, اور وائرنگ وغیرہ, کیونکہ بغیر بجلی کے تو ڈسپینسر نے چلنا نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے لازم ایک سیف جگہ بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے ہمارا ارتھ. یہاں سے جب تک ارتھ کی تار نہیں لگے گی تب تک ہم لوگ اسپل کنٹینر کے اندر فیول نہیں بھر سکتے ہیں. جو ہمارا ٹینکر بھرنے کے لیے آئے گا اس کے لیے ارتھ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور مکہ میں ہے, طائف میں ہمارے اسٹیشن ہے. تو ہم ان سب اسٹیشن کو کہاں سے ہینڈل کرتے ہیں, ہم نے کتنا ٹینکر کے اندر کتنا فیول آیا تھا ابھی, اور ہماری ٹینک کے اندر کتنا فیول ڈلا ہے. ٹھیک, یہ سارا جو سسٹم ہوتا ہے نا ہمارے آفس کے اندر, ہم لوگ وہیں سے بیٹھ کے اسے کنٹرول کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں آٹومیشن. ہماری ڈرلنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ مارکنگ بھی ہو گئی ہے. ابھی یہاں ساری جو ہے نا ہول کیے جائیں گے جیسے کہ یہ بھی کر رہا ہے. اور پھر یہ جو ہمارا گرین والا پائپ ہے اس کے اندر سے کراس ہوگا, اور یہ بلیک والا بھی دونوں. اور ایک اور مزے کی چیز دکھاؤں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آپ محنت کرو پھل میں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھل دیا ہے. ساجی شہد لگا ہوا ہے اور چھوٹی مکھی ہے. بڑا ہی زبردست شہد ہونا ہے. یہ میں نکالوں گا, میں آپ کو دکھاؤں گا. تو اب یہ ہمارا پائپ ورک سٹارٹ ہو چکا ہے. یہ ادھر سے ادھر شفٹ ہو رہا ہے. جی احسان بھائی, جی بھائی, اب بتائیں کہ آپ یہ کیا فٹ کر رہے ہیں, اس کی مکمل ڈیٹیل. یہ والا مین لائن سے جو آپ کا ڈسپینسر سے آ رہا ہے, صحیح ہے, یہ آپ کا 95 کا لائن ہے. ٹھیک ہے جی یہ ڈائریکٹ یہاں پر کنیکٹ ہو جائے گا, صحیح ہے, اور یہ سی پی اس کو چالو ہوگا, جی جی اس کو ڈسپینسر کو یہ تھرو کرے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. یہ والا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ فیوچر میں کبھی ایس ٹی پی چینج کرنا پڑے. جی جی ٹھیک ہے, تو یہ والا حصہ پارٹ کھل جائے گا. یہ اس کو یونین بولتے ہیں. یہ پارٹ کھل جائے گا, ہاں جی, اور یہ پارٹ الگ ہو جائے گا. ایس ٹی پی میں کچھ بھی پرابلم ہے نا, یہاں سے اس کا لائن بائی پاس کر کے وائل کو کلوز کر کے اس کا سروسنگ ہو جائے گا. اوکے, زبردست. یہ اب فٹ ہو چکا ہے. صحیح ہے, یہ ہمارا ایس ٹی پی ہے. ٹھیک ہے, یہ یونین ہے, یہ وال ہے. یہ یونین وال یہ جو مٹیریل لگا ہوا ہے نا, اسی کے لیے ہی جو ہے کل ہم لوگ جدہ میں اتنا ذلیل ہوئے تھے. کیونکہ یہ جو مٹیریل ہے یہ لوکل ملتا ہے ہر جگہ سے, اوریجنل نہیں ملتا. ہمیں جو ہے نا اوریجنل چاہیے ہوتا ہے بگاٹی کا. اور یہ ایک جو وال بال ہے, ایک وال بال کی پرائس 450 ریال ہے. ٹھیک ہے, 450 ریال کا ایک وال بال ہے. اور یہ جو ایس ٹی پی ہے, ایس ٹی پی تقریباً 16,500 ریال کا ہے. تو یہ مٹیریل جو ہے
بہت مشکل سے ملتے ہیں اوریجنل والے. تو اس کام کے لیے فیول اسٹیشن کے لیے یہ سامان سارا اوریجنل ہی چاہیے ہوتا ہے. اچھا جی، یہ ہے ہینڈ تھریڈ مشین. دیکھیے اسے تھریڈ کیسے بنتا ہے. پی وی سی کا تھریڈ بن چکا ہے. اچھا جی احسان بھائی، یہ جو ابھی آپ نے فکس کیا ہے جی یہ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے ذرا بتائیں. یہ ڈیزل لائن ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی لگا رہا ہوں اس کو جی ٹی بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ڈیزل سے ڈائریکٹ خزان سے کنیکشن آ رہا ہے. جی یہ اس کو پروڈکٹ کو اوپر پھینکے گا، جو ڈسپینسر میں مطلب ڈسپینسر کا جب نوزل آن ہوگا نا ہاں جی تو اس کو پھینکے گا یہ ٹی کے ذریعے. صحیح اور ہے، اس میں ایک لائن کنیکٹ ہو کر کے دوسرے ڈسپینسر پہ چلا جائے گا. صحیح ہو گیا. تو یہ وہی ٹی ہے، ٹھیک ہے. ابھی اس کو جو ہے نا سیٹنگ کری ہے، اس کا لیول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کل جو ہے اس کی ویلڈنگ کی جائے گی، ٹھیک ہے. اس سائڈ سے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے نا، لیفٹ سائڈ سے پائپ اس کو لگ چکا ہے، رائٹ سائڈ سے بھی ایک پائپ لگے گا. دونوں پائپ جب فکس ہو گئے پھر اس کی ویلڈنگ ہوگی. یہ پروسیجر میں آپ کو کل دکھاؤں گا. ہمارے پائپ جو ہے ٹینکس تک پہنچ چکے ہیں. اس سائڈ کی پائپ کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. سو اگر یہ پہلے ڈسپینسر کی، ٹھیک ہے، دوسرے ڈسپینسر کی جو ہے وہ کل ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس سائڈ کی پائپنگ وہ بھی کل ہوگی، اور اس کی ویلڈنگ جو اندر ڈسپینسر سم کے اندر جو ہم لوگوں نے ویلڈنگ کرنی ہے نا وہ بھی کل ہوگی. تو آج کا ویلوگ جو ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ویلوگ بناؤں گا نا تاکہ آپ لوگ بھی کہیں گے کیا بھائی اتنی دیر سے بیٹھ کے دیکھتے رہیں. چھوٹے چھوٹے ویلوگ آپ کے لیے بنایا کروں گا میں تاکہ آپ لوگ بھی آسانی سے دیکھ سکیں اور مجھے بھی بنانے میں آسانی ہو، کیونکہ یہ بنانا آسان نہیں ہوتا، کافی ٹائم لگتا ہے اس پہ. تو ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور بیچ میں اور بھی بہت سارے کام آ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے تو لہٰذا چھوٹے چھوٹے شارٹس آپ کے لیے میں بنایا کروں گا روزانہ. آج ہمارا یہ تیسرا ویلوگ ہے، تو ملتے ہیں اپنے کل ڈے 4 میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.